محبتیں، بھلائیاں اور آسانیاں بانٹنے والے مر کر بھی نہیں مرتے، جبکہ نفرتیں، برائیاں اور پریشانیاں بانٹنے والے جی کر بھی نہیں جیتے۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر اور فلاں ہم سے برتر ہے۔ ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کریں، کیونکہ میں اور آپ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔